أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہم نے آیت نمبر 80 تک پڑھا تھا، ہے نا؟ نہیں، آیت نمبر 82 تک پڑھا تھا، رکوع ختم کی تھی. اور اب آگے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. کل تو اللہ رب العالمین نے ان کی غلط حرکتوں کو بیان کیا تھا کہ ان کا جو گمان تھا کہ انہیں آگ نہیں چھوئے گی. ایک تو پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ توریت میں تحریف کیا کرتے تھے، یعنی اپنی جانب سے باتیں بنا کر گھڑ لیا کرتے تھے جو توریت میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد تحریف کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید بیان کی کہ ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے گمان کو بیان کیا کہ جو ان کا جو غلط گمان تھا کہ ہم ہی ٹھیکیدار ہیں جنت کے، ہمارے علاوہ کوئی اور جنت کا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا، اور اس کی وجہ سے ان کی ساری منمانیاں تھیں، اس زعم اور اس امید کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو صاف کر دیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہی جنت میں جائیں گے، بقیہ گناہوں کے ارد گرد جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اب آگے اللہ رب العالمین ان کی مزید برائیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. جب ہم نے ان سے بنی اسرائیل سے، یعنی جب ہم نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہ کرو، تم فرمانبرداری نہ کرو مگر صرف اللہ ہی کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی فرمانبرداری، کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یعنی اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو. وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، یعنی کم حیثیت والے جو بھی مسکین محتاج ہیں ان کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، یعنی نیک باتیں کہا کرو. لوگوں سے جب بولو تو نیکی کی بات بولا کرو، حسن سلوکی کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اخلاق کی بھی عمدگی اس میں شامل ہے، اور نیکی کی دعوت، نیک باتوں کی ہی تعلیم دی گئی ہے. یعنی کسی کی برائی، کسی کی غیبت، چغل خوری یا غیبت یا جھوٹ، یعنی ہر برائی اور ہر گندگی سے پاک ہو کر لوگوں سے جب ملو، جب بات کرو تو بالکل نیک بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، تو جب یہ عہد لیا اللہ رب العالمین نے، جب ان سے وعدہ لے لیا تو اس وقت تو وہ مان گئے. وعدہ جب لے رہے ہیں تو اس وقت تو ہاں ہاں کی حامی بھر لی تھی، مگر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، یعنی پھر تم لوگوں نے منہ موڑ لیا مگر تھوڑے فرمانبرداری پر جمے رہے. تھوڑوں کے علاوہ اکثر حصہ جو ہے کیا کیے، منہ موڑ لیے، یعنی نافرمانی پر اتر آئے. جو وعدے اللہ رب العالمین کے لیے گئے ہوئے تھے، سارے وعدوں کی خلاف ورزی شروع کر دی. یعنی والدین اللہ کے ذات میں شریک کا کرنا، پھر والدین کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اسی طریقے سے لوگوں سے خوش گفتگو نہ کرنا، نماز کے قیام میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی کرنا یا اس کو ناغہ کرنا. بہرحال ہر وعدے کے ساتھ خلاف ورزی ان کی شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم تولیتم، پھر تم نے منہ موڑ لیا، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے فرمانبرداری پر جمے رہے. وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم نے اعراض کرنے والے ہو گئے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جو وعدے لیے تھے وہ بتلا رہے ہیں کہ ہر نبی کو جو بھی تعلیم دی گئی، ان ساری تعلیموں کا نچوڑ یہی باتیں رہی، شروع دنیا سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک. جتنے بھی
نبی دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی کی دعوت کا نچوڑ، ہر نبی کی کتاب کا نچوڑ یہی کچھ باتیں ہوا کرتی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، پھر ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ، والدین کے ساتھ حسن سلوکی، توحید کی دعوت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی دعوت، پھر اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین یعنی پھر دور والے، اس طریقے سے ان کے ساتھ احسان اور آپس کے اپنے معاشرے میں خوبصورتی کو قائم رکھنا، پھر اس کے بعد حقوق اللہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ توحید کی دعوت کے بعد حقوق العباد کی بات کی جا رہی ہے، تعلیم حقوق العباد کی دی جا رہی ہے، اخلاق کی دی جا رہی ہے، حسن سلوکی کی دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خیال کے رکھنے کے، یعنی جتنی بھی معاشرتی باتیں ہیں، معاشرے کے طور پر جو بھی باتیں ایک سوسائٹی میں کی جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کو لایا گیا ہے، پھر زکوٰۃ کو لایا گیا ہے۔ یعنی اسی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین نماز روزہ اور موٹا کپڑا اور موٹی تسبیح کے لے لینے کا نام دین نہیں، اصل تو دین کی شروعات اخلاق اور احسان سے ہوتی ہے۔ اپنے عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے جب بندہ آگے کھڑا ہوگا، سب سے پہلے اسے اپنے اخلاق کی درستگی کرنی ہوگی، اپنے دل کی اور اپنے زبان کی صفائی کرنی ہوگی، اپنے ارادوں کی صفائی کرنی ہوگی، تب جا کر پھر اس کے جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے احکامات جو اس پر لاگو کیے گئے ہیں، جن کے بغیر اس کا دین اسلام میں رہنا، دین اسلام میں بقا اس کا نہیں ہو سکتا، یعنی دین اسلام میں اس کا گزارا نہیں ہو سکتا، پھر وہ چیزیں عائد ہوں گی، ان چیزوں میں، ان باتوں میں جان پیدا ہوگی۔ یعنی اگر نماز اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اسلام کی بنیاد 5 ہیں، جیسے پہلے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، پھر نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے کا رکھنا، پھر حج کا کرنا، تو اب جو ہے سب سے پہلے جو کلمہ شہادت کی جو گواہی دینا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، اس کے فوری بعد نماز سے پہلے، نماز اور روزے اور دوسرے دیگر ارکان سے پہلے درمیان میں آتے ہیں یہ اخلاقیات، درمیان میں آتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق جو ہم پر عائد کیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ کے حقوق، جو جس چیز کی ہم نے گواہی دی ہے کلمہ شہادت کی، جو توحید اور رسالت کو ہم نے اپنایا ہے، اس پر قائم رہنے کے لیے، اس پر ہمارا بقا رہنے کے لیے جو چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں وہ ہیں، پھر اس کے نمبر آتا ہے۔ تو اس کی اہمیت کا ہمیں یہاں پر اندازہ ہونا چاہیے کہ حقوق العباد کتنے اہم ہیں، ہمارے اخلاق کتنے عمدہ ہونے چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے نیک انداز سے، نیک نیتی کے ساتھ بات کا کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ نماز روزے تو اہم ہی ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب یہ بات نہیں کہ ان چیزوں کو پکڑ لیں اور بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ پاک اس کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، یا تو یہ بعد کی بات، یہ سیکنڈری آ گئی، مگر پرائمری تو اخلاق ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے سیکنڈری کو درگزر کر دیں گے، نہیں، یہ سیکنڈری نہیں ہے، یہ تو نماز سب سے عظیم الشان رکن ہے۔ نماز اسلام میں ایسا ہے جیسا انسان کے جسم میں سر کا درجہ ہے، اگر کسی کی زندگی میں نماز ہے تو وہ ایسا ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہے، ورنہ اسلام سے وہ نکال دیا جائے گا، وہ جیسے سر کٹا انسان زندگی سے خالی ہوتا ہے، اسی طریقے سے نماز کے بغیر انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ مگر اس نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے اندر اگر جان پیدا کرنی ہے، اس کے اندر ایک وزن پیدا کرنا ہو، تو پھر ہمیں یہاں پر اپنے اخلاق کو، اپنے معاشرے کو درست کرنا ہوگا، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ تو پھر پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔
اس طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ. پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ. پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ تیسری دفعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں کے ساتھ. پھر چوتھی بار فرمایا باپ کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، پھر قریب والے. یعنی اس طریقے سے پھر چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہر اچھی چیز، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو حقیر نہ سمجھو. کوئی بھی اچھی چیز ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو. اور اگر تم سے نیکی کے معاملے میں، نیکی کے کرنے کے معاملے میں اگر تم کسی بڑی نیکی سے کرنے سے مجبور ہو یا نہیں کر سکتے ہو، تو اپنے بھائی سے، یعنی اپنے ملاقات، جس سے بھی ہماری ملاقات ہو رہی ہے، جس سے بھی ہم بولنا پڑ رہا ہے، جس سے بھی ہمیں ملنا پڑ رہا، اس کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کیا کرو. سب سے چھوٹی نیکی ہے، یعنی سب سے ہلکا کام، سب سے چھوٹا کام جس میں کوئی مشقت نہیں، یہ کہ جس سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، گھر میں، اپنے گھر کے اندر ہو یا اپنے گھر کے باہر ہو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکی ہے. حالانکہ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہوں گے، مگر یہ ہلکا نہیں ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اخلاق کی تعلیم ہمیں دی ہے. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، تو یعنی نرم کلامی سے پیش آنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قولوا لینا للناس، قرآن شریف میں اللہ پاک نے تعلیم فرمائی باقاعدہ صراحتاً. اب یہاں تو قولوا للناس کیا کہا کہ قولوا للناس حسنا کہا، مگر ایک اور جگہ آگے اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں قولوا لینا للناس کہ تم لوگوں سے نرم کلام کرو. لوگ کہا یعنی دوست سے یا اجنبی سے یا ہمارے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ کریں، نرم کلامی کرتے ہیں صرف ان سے، ایسا کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے. بلکہ عمومیت کے ساتھ لوگوں سے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو، اجنبی ہو یا اپنا ہو، پہچانا ہو، اپنے گھر کی اولاد ہو، اپنے گھر کے بڑے ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، سسرالی رشتہ دار ہوں یا میکے والے رشتہ دار ہوں، یا ہمارے سے چھوٹے ہوں یا ہمارے خادم بن کر آئے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نرم کلامی سے پیش آؤ. کلام میں نرمی لانا ہے، ہمارے لب و لہجے میں نرمی لانا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھی نرمی برتنے لگیں گے، ہمارے کام بھی نرمی سے پورا ہونے لگیں گے. آج ہمیں دنیا میں جو دھکے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہمارے کام نہیں بنتے، ہر طرف سے ذلتیں ملتی ہیں، ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف اور صرف ہمارے ہی اخلاق کی وجہ سے ہے، ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے کہ ہمارے ترش رویے سے یا ہمارے سخت لہجے سے اگر کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو اللہ رب العالمین کسی نہ کسی شکل سے ہمارے دل کو ضرور ٹھیس پہنچائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو. اللہ تعالیٰ کے پاس تو طریقے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا. چاہے کتنا بھی غصہ ہے، چاہے جتنی بھی جو بھی معاملہ ہو، مگر ہماری زبان نرم ہو، ہمارا لب و لہجہ نرمی والا ہو، درگزر کا مادہ ہو. اگر کوئی بات خلاف شرع ہو رہی ہے، شریعت کے خلاف اگر بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں سختی کرنے کا حکم ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ نہیں کہ شریعت سے باہر جا کر نہیں. یہ السلام علیکم، یہ جو حدیث ہے آپ اگر ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، یہ حدیث ہے یا قرآن ہے کا مفہوم ہے؟ حدیث ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے، حدیث ہے. آپ کو چاہیے دیکھنے کے لیے، بھیج دوں بعد میں. نہیں میں لکھنے کے لیے نوٹ کر رہی تھی تو وہ میں نے سنی تھی پہلے، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا قرآن میں یا حدیث میں. اچھا جزاک اللہ. جی چلیں تو آگے دیکھتے ہیں. تو ہمیں اخلاق پر بہت زور دینا ہے تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں،
جن اعمال کو ہم کرنا ہے، ہمیں شریعت نے جو اعمال ہم پر لاگو کیے ہوئے ہیں ان اعمال کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اخلاق پر محنت کرنی بہت ضروری ہے۔ اور اخلاق صرف ظاہرداری کا نام نہیں، اخلاق صرف ظاہرداری کا نام نہیں، بلکہ اخلاق تو باطن سے نکلتے ہیں، دل کی صفائی سے پیدا ہوتے ہیں۔ دل جتنا صاف ہوگا اتنا ہی ہمارے اخلاق کے اندر نرمی رہے گی، ہماری حرکت میں، ہماری سوچ میں، ہمارے جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے، جو بھی ہم پہلو لیں گے، اختیار کریں گے، سب میں جو ہے نرمی کا دامن رہے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ سختی برتنا یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے، بہت بڑا ٹیلنٹ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے دبایا، ہم نے اس کو کیسے جھکایا، ہم نے اس کو کیسے اپنے قابو میں رکھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین بھی ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ ہماری گردنیں بھی کسی کے قابو میں آ جائیں گی، ہم پھر اپنی خود کی گردنوں کے مالک نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حالات میں گرفتار ہونے سے حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر اخلاق کی عمدگی نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ آگے اللہ رب العالمین ایک اور وعدے کے بارے میں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون نہ بہانا، کسی کا خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم کسی کو یعنی آپس میں اپنے لوگوں کو آپس میں ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کسی کو بھی تم نہیں نکالو گے ان کے گھروں سے، یعنی تمہارے گھروں سے تم اپنوں کو نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اس کا اقرار کر لیا یعنی بات مان گئے، وانتم تشہدون، اور اس کے گواہ تم خود ہی ہو کہ تم نے ان سے 3 وعدے لیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ تم جو ہے خون نہیں بہاؤ گے، دوسرا کسی کے ساتھ تمہیں جو ہے ان کو جلا وطن یا وطن سے بھگا دیے، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیے، یہ والی کام نہیں کرو گے، اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی تمہارا بندہ کسی کے قید میں چلا جائے، کوئی اس کو گرفتار کر لیں تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لیں گے، یعنی اپنوں کی پوری حفاظت کرنا ہے، اپنی معاشرے کو پورا اچھے طریقے سے سنبھالنا ہے، یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر تم نے کیا کیا، تم میں جو ہے آپس میں تم نے قتال شروع کر دیا، آپس میں قتل کرنے لگے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم میں کا ایک فریق، تم میں کا ایک گروہ، تم میں کی ایک جماعت تمہارے بعض کو گھروں سے نکالنے لگی۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، یعنی دوسروں کی طرفداری کی وجہ سے، جب وہ قیدی بن کر دوسروں کی طرفداری کی وجہ سے دشمنی اور عداوت کی بنیاد پر تم نے دوسروں کی طرفداری میں آ کر ان کو گھروں سے بھی نکالا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تمہارے پاس وہ قیدی بن کر آتے تھے تُفَادُوهُمْ، تم ان کا فدیہ دیتے تھے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا گھروں سے نکالنا بھی یہ تم پر حرام تھا، گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا، مگر تم نے اس کو نظر انداز کر دیا، گھروں سے نکالنے والی بات کو نظر انداز کر دیا، قتل کرنے والی بات کو بھی نظر انداز کیا، صرف آخر کی ایک جو وعدہ تھا کہ تم ان کا فدیہ دے کر چھڑا لینا، اس پر تو تمہیں سمجھ میں آ گئی اور اس پر تم کرنے لگے۔ آگے اللہ رب فرما رہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کر دیتے ہو، یعنی نظر انداز کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو یا کفر کر دیتے ہو بعض کتاب کے بعض باتوں کو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا،
تو آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کا بدلہ، ایسے کام کرنے والوں کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے سوائے ذلت دنیا اور آخرت میں ملنے کے. یعنی اس کام کے بدلے میں ذلت کے علاوہ تمہیں کچھ اور بدلہ نہیں دوں گا میں. یعنی ذلت ہی ذلت تمہیں نصیب ہوگی. کس حرکت کی بنیاد پر؟ یہ جو اپنوں کا قتل کرنا اور اپنوں کو گھر سے نکالنا، دوسروں کی طرفداری میں آ کر اپنوں کو گھروں سے نکالنا، گھروں کو ان کے اجاڑنا اور ان کو گھروں سے، ان کو وطن سے ہانکنا، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لینا. یعنی کتاب کے کچھ حصے کو مان رہے ہو، کچھ حصے کو نظر انداز کر رہے ہو یا اس کا انکار کر رہے ہو. تو ایسی ذلیل حرکت کے لیے تمہارے لیے ذلت ہوگا دنیاوی زندگی میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. جی ایک چیز سمجھ نہیں آئی. جی کیا چیز سمجھیں؟ اب میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی ابھی بات آیت کے ختم ہونے پر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور آخرت میں یہ دنیا میں تو ذلت آئے گا حصے میں، ذلت والی زندگی انہیں نصیب ہوگی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. تمہیں لوٹا دیا جائے گا سخت عذاب کی طرف. تمہیں ڈال دیا تو تمہیں سخت عذاب کے حوالے کر دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان سارے کاموں سے جو تم کر رہے ہو. تو اصل بات یہ تھی کہ مدینے میں انصار کے 2 قبیلے ہوا کرتے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. یہ انصار کے قبیلے تھے، خاندان تھے. اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں آپس میں بنتی نہیں تھی، آپس میں ہمیشہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی. ہمیشہ آپس میں ہر تھوڑے دن پر ان میں آپس میں جنگ ہوا کرتی تھی. اور مدینے کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. ایک بنی قینقاع کے نام سے تھا، دوسرا بنو نذیر کے نام سے تھا، اور تیسرا بنو قریظہ کے نام سے. یہودیوں کے 3 قبیلے اور انصار کے 2 قبیلے اوس اور خزرج. تو اب جو ہے یہ اوس اور خزرج کی جو آپس میں نہیں بنتی تھی، تو یہ یہودیوں نے مخالف جو قبیلے تھے انصار کے، ان کی طرفداری میں انہوں نے بھی بھائی چارگی کر لی. یعنی بنو قینقاع، یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو قینقاع اور بنو نذیر، خزرج کے دوست بن گئے اور ان کے طرفدار بن گئے، اور بھائی آپس میں بھائی چارگی ان کی کئی معاہدے ہو گئے بھائی چارگی کے. یعنی اگر کوئی ان پر حملہ کرے گا تو وہ ان کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے. اس طریقے سے ہر معاملے میں ان کے آپس میں بھائی چارگی ہو گئی، بنو قینقاع اور بنو نذیر کی خزرج کے ساتھ، اور بنو قریظہ کی بھائی چارگی اوس کے ساتھ ہو گئی. تو جب اوس اور خزرج میں جب جنگ ہوتی تو یہودیوں کے یہ 3 گروہ یعنی بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے ساتھ مل کر اوس کے ساتھ لڑتے، اور اوس کے ساتھ اوس تو انصار کا قبیلہ تھا، اوس کے اب ان کا جو بھائی چارگی تھی کس کے ساتھ؟ بنو قریظہ کے ساتھ. تو بنو قریظہ کے ساتھ بھی بنو خزرج کی طرفداری میں ان کے اپنی ہی قوم بنو قریظہ کے ساتھ یہ لڑائی کرتے تھے. یعنی دوسروں کی طرفداری میں آ کر، جیسے آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے کہ دشمن مسلمان کافروں کی طرفداری میں اپنے ہی مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں. ہے یا نہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے، ہر چیز سامنے موجود ہے، کھول کر مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی حال تھا، انہی یہودیوں کے ساتھ مل کر یہاں پر قتل و قتال ہو رہا تھا. تو بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے لڑائی ان کے ساتھ مل کر، خزرج کے ساتھ مل کر بنو قریظہ کا بھی قتل کرتے تھے اور اوس کا بھی قتل کرتے تھے. جی یہودی کے کون سے بتائیں؟ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے طرفدار تھے. خزرج انصار کا قبیلہ تھا. اب یہ تینوں ایک ہو جاتی ان کی جماعت، اور اوس اور بنو قریظہ کی جماعت ایک ہو جاتی. اب اوس تو انصار تھے مگر بنو قریظہ یہودی تھے. تو اب ان بنو قریظہ یہودیوں کو مار کون رہا ہے؟
خزرج والے بھی مار رہے ہیں اور بنو قینقاع اور بنو نذیر والے بھی مار رہے ہیں خزرج والوں کی طرفداری میں. آ گئی نا بات سمجھ میں؟ تو کیا ہو گیا یہاں پر جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو اپنوں کو ہی قتل کرتے ہو. کہا نا وَتُخْرِجُونَ فَرِيقٌ مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم میں کا ایک گروہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتا ہے. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دوسروں کی طرفداری کی بنیاد پر. تو یہاں پر جو ہے وہی بات اللہ رب العالمین ظاہر کر رہے ہیں کہ تمہارے سے وعدہ لیا گیا تھا. ابھی پہلے اسلام دنیا میں نہیں تھا، اسلام ابھی آیا نہیں تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے، اور چاہے اوس ہو یا خزرج ہو کفر کی حالت میں تھے. مگر یہ تو اہل کتاب تھے، اس وقت تو یہودیت ہی مسلمانیت تھی، یہودیت ہی اسلام تھا. یہ تو اہل کتاب تھے، ان کو ان کی کتاب میں ان سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اس کو پورا کرنا تھا. مگر انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا اس دور کے، اور اپنے ان سے جو وعدہ لیا گیا تھا اپنی کتاب کی نافرمانی کی، اپنی کتاب کی خلاف ورزی کی، اپنے سے جو وعدہ لیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کی. تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ذلت کو ان پر ڈال دیا دنیاوی زندگیوں میں. تو جب یہ آپس میں جنگ ہوتی تو ظاہری بات ہے قتل بھی ہوتا تھا، گھروں کو اجاڑا جاتا تھا، لوٹ مار ہوتی تھی، مال ہڑپ لیا جاتا تھا، گھروں سے نکال کر ان کو بھگا دیا جاتا، بیچارے بچ کر بھاگ جاتے، بے پناہ ہو جاتے، بے در ہو جاتے. حالانکہ مار کون رہا ہے؟ ایک تو کافر انصار، اس وقت بعد میں تو وہ انصار کا نام دیا گیا، مگر پہلے تو وہ حالت کفر میں تھے. بہرحال جو بھی ہو، اوس والوں نے یا خزرج والوں نے ان کو مارا رہتا، ان کے ساتھ مل کر یہ بنو قریظہ اور بنو قینقاع اپنے ہی لوگ مارے ہوتے اور گھروں کو بھی اجاڑے ہوتے. اب پھر کسی کی گرفت میں اگر پھر اس کے بعد اپنے ہی لوگ جب گرفتار ہو کر آتے، اب اوس اور خزرج کے آپس میں جب لڑائی ہو رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ خزرج والے اوس والوں کے قید میں آئے ہوں گے، خزرج والے اوس والوں کے قید میں آئے ہوں گے، آپس میں ایک دوسری طرف قیدی بنائے گئے ہوں گے کوئی نہ کوئی. تو اب کیا کرتے یہ یہودی اپنوں کو، یہودیوں کو، ایک دوسرے کی یہودیوں کو یہودی ہونے کی بنیاد پر ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے. یہ عرب کو نہیں چھڑاتے، عرب کو نہیں چھڑاتے، کیونکہ ان سے وعدہ لیا گیا ہے اپنوں کو چھڑانے کا، تو اپنوں کو چھڑا لیتے. قتال میں ساتھ دیتے، مگر چھڑانے کا جب معاملہ آتا تو اپنے قیدیوں کو چھڑا لیتے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے کہ کتاب کے بعض حصے کو تو مان لیتے اور بعض حصے کو نہیں مانتے. تو سبین بھابھی آپ کا کیا سوال تھا؟ جی وہ میرا یہی تھا، مطلب کہ بنو قریظہ اپنے بنو نذیر کے ساتھ فائٹ کرتے تھے فار دا سیک بزنس اور دا سپورٹ آف آفن خزرج، بٹ وہ چونکہ بینگ اے یہود تو یہود لڑتے تھے، میرا خیال ہے جو کہ آپ نے ابھی ایکسپلین کیا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتاری نا. جی بس اب آ گیا الحمدللہ. ود ریسپیکٹ ٹو مسلم ناؤ ان دا ورلڈ بھی یہی ہے کانٹیکسٹ ہوتا ہے اپنا. ابھی تو یہی ہو رہا ہے. یہی ہوا نا جی یہ آیت کا شان نزول یہی ہوا نا. جی 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 یہ وجہ ہے آیت کا، اس کو شان نزول نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو جو ہے یہ اب یہ ساری باتیں ختم ہو گئی. اوس اور خزرج والے تو اب جو ہے پھر مسلمان ہو گئے، انصار بن گئے، مگر اب اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کر ان کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہاری ایسی ساری حرکتوں کی بنیاد پر ہم نے تمہیں دنیاوی زندگی میں ذلت ڈال دی ہے. اگر تمہیں عزت چاہتے ہو تو تم اس دین پر آ جاؤ، سارا تمہارا پچھلا معاف ہو جائے گا، تمہیں کامیابیاں ملیں گی، دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی. اگر تم اسی پر جمے رہیں گے، ایک تو تم کافر ہو رہے ہو اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہوئے، کیونکہ اب تو یہودیت ختم ہو چکی، منسوخ ہو گئی وہ دین. اب ایک تو تم نے اپنے دین پر رہتے ہوئے بھی نافرمانی کی ہے، اس کا وبال تو تمہارے سروں پر ہے ہی ہے.
دوسرا، اب اللہ کے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نظر انداز کر کر اس کو جھٹلا کر یا اس کا انکار کر کے تم کافر بن رہے ہو، تو تمہارے لیے تو ذلت تو تمہارے کھاتے میں ہونی ہی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے، آپ دنیا دیکھی ہے کہ یہودیوں کو اللہ نے کیسی ذلت آمیز زندگی بخشی۔ پہلی جنگ میں پہلی جو بڑی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری جو جنگ ہوئی، اس میں یہودیوں پر کیا کیا حالات آئے، ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو پوری دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، رہنے کے رہائش کے لیے ان کا کوئی وطن نہیں رہا۔ انہوں نے ایک دن وہ تھا کہ لوگ جو ہے اپنوں کو گھروں سے اجاڑتے تھے دوسروں کے طرفداری میں، مگر پھر وہ ایک دن وہ آیا کہ ساری دنیا میں یہ بھٹکتے پھرے، جہاں بھی جاتے ان کو وہاں پر ان کو مار پڑتی۔ پھر یہ بھیک مانگتے آ کر مسلمانوں کے پاس ہی، سلطان عبدالحمید کے پاس زمین مانگتے مانگتے انہوں نے زندگی گزاری، بھیک مانگتے رہے کہ ہمیں کچھ زمین کا ٹکڑا دے دو، مگر یہ چال باز تو ہمیشہ سے رہے۔ ان کو زمین چاہیے تھی قدس کے پاس کی، ان کو کہیں کسی اور دنیا کی کسی اور حصے میں انہیں زمین نہیں چاہیے تھی۔ یہ بڑے چال باز اور مکار قسم کے لوگ تھے، اور ان کی مکاری، ان کی سزاؤں کے باوجود ان کے اندر مکاری رہی، ان کی اصلاح انہوں نے نہیں کی۔ بہرحال چلیں، ابھی ہم ان باتوں میں نہیں جانا ہے۔ دنیا کے سامنے آج کل تو ہر چیزیں سامنے عروج پر نظر آ ہی رہی ہیں، اگر کوئی اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھے تو۔ اب ہمیں اندھے اور بہرے بن کر مزید رہنے کا وقت نہیں رہا، اپنے آپ کو آگاہ کرنے کا، اویئرنیس پیدا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو اپنے اپنے طور پر انسان کو چاہیے کہ وہ جانے کہ دنیا کے حالات کو اور دنیا کس موڑ پر جا رہی ہے، اور ہمیں قرآن نے کن تعلیمات میں، کس پر چلنے میں قرآن نے ہماری نجات لکھی ہے، اس کو ڈھونڈنے کا وقت آ گیا ہے، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے۔ کیوں کہ ہماری زندگی آدھی تو ختم ہو چکی غالباً، اب پتہ نہیں بقیہ آدھی کتنی باقی ہے، اس میں سے بھی کتنے دن باقی ہیں یا کتنے مہینے باقی ہیں یا کتنے سال باقی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ جو پیچھے گزر چکی ہے تو پکا ہے کہ اتنی گزر چکی، مگر آگے کتنی گزرنے والی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اب رہے گی، اب یہ نسل انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک ان کو پھلائے اور پھلائے، اور ان کو امت کا امام بنا کر کھڑا کر دے، ان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے، تو اس کی محنت اور اس کی فکر اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بے دینی کے حوالے ہم اپنی نسلوں کو کر کے نہیں جانا ہے، تاکہ یہ دنیا میں بھی برباد ہو یا آخرت میں بھی برباد ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہماری آنے والی نسل دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، فتوحات ان کے قدموں چومنے لگیں، کامیابیاں ان کے قدموں میں گرنے لگیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، صرف دنیا کی کافی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی اگر مل بھی جائے تو ایک 60-70 سال کی مختصر زندگی کی حد تک رہے گی، پھر ہم ہماری بچوں کی، ہماری نسلوں کی ذلت کیا آخرت میں دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ہم جب نہیں دیکھ سکتے تو آخرت میں کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ اس کے لیے ہماری ذمہ ہے کہ ہم فکریں کریں اپنی اولادوں کی، کہ آخرت میں بھی ہمارے بچے، ہماری اولادیں اونچے سے اونچے درجات پر فائز ہمیں نظر آئیں، ہمیں یہ شرف ملے، ہمیں یہ فخر ملے کہ یہ فلانے جنتی کی وہ ماں ہے، یہ فلانے جنتی کا باپ ہے، جیسے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فلانے کی ماں ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے، تو اس طریقے سے ہمیں آج فخر چاہتے ہیں، اس طریقے سے آخرت میں بھی ہمارا نام فخر کے ساتھ لیا جائے۔ تو اس کے لیے کوشش یہ ہماری کوشش کی ضرورت ہے، جب تک ہم فکر نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کسی لڑائی میں انہوں نے خیبر اس کے کسی جہاد میں ایک محاصرے کے بعد انہوں نے ایک شہر کو فتح کیا تھا، تو اس میں سے ایک لونڈی ملی، عبداللہ یہودی تھی، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک یہودیہ لونڈی کو 700 میں خریدا،
اور راس الجالوت کے پاس پہنچے۔ راس الجالوت جو ہے ایک یہودی تھا اور بڑا مالدار تھا، اور یہ جو ہے اپنے یہودیوں کو جب کبھی کوئی قید ہو جاتا تو اس آیات کی، یعنی ان میں جو وعدہ لیا گیا تھا تورات میں کہ اپنوں کو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے، تو اس حکم کے مطابق اپنے ان حکم کی تعمیل میں، اپنے اس کتاب کی تعمیل میں وہ جتنی بھی قیمت ہو دے کر چھڑا لیتا تھا۔ مگر اس کا کام یہ تھا کہ کسی اور مذہب کے ہاتھوں اگر لگ جاتی، کسی اور دشمن کے ہاتھ اگر کوئی لگ جاتے غلام بن کر یا لونڈی بن کر ان کے یہودی، تو ان کی قیمت دے کر یہ ان کو آزاد کروا لیتا۔ مگر اگر کوئی یہودی عربوں کے ہاتھ لگ جائے، مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے اور مسلمانوں کی قیدی بن جائے تو اس کو ہرگز یہ چھڑاتا نہیں تھا۔ یعنی اتنی نفرت، اتنی عداوت کہ ان کے اگر ہاتھ لگ جائے تو اس کو فدیہ دے کر نہیں چھڑاتا تھا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود جو ہے یہودی تھے اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پیشن گوئیاں ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لائے تھے۔ یہ مطلب یہ کہ یہ سچے پکے یہودی۔ جی کس کے بارے میں بتائیں؟ نام کیا بتائیں؟ عبداللہ بن سلام۔ تو یعنی یہ سچے پکے، جب یہودیت تھی، مذہب یہودیت تھی، تب بھی یہ سچے پکے یہودی رہے، اور جب اسلام آیا تو سچے پکے مسلمان رہے۔ یہ اصل یہودی ہیں، یہ اصل میں اہل کتاب ہیں، یہ اصل میں اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے 700 میں اس کو خریدا اور راس الجالوت کے پاس پہنچے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ لونڈی تیری مذہب والی ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تو اس کو خرید کر آزاد کر۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، میں 1400 اس کی قیمت دیتا ہوں۔ تو 700 کہا تھا انہوں نے، 700 میں نے خریدا ہے، تو میں نے اس کو 700 میں خریدا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں 1400 دے دیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے منع کر دیا کہ 4000 سے میں کم میں نہیں بیچوں گا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا تو انہوں نے کہا کہ 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا، تو اس نے کہا کہ پھر تو میں ہرگز نہیں خریدوں گا، جب 4000 سے کم میں تو قیمت نہیں لگا سکتا، مان نہیں سکتا، تو میں ہرگز خریدوں گا بھی نہیں۔ تو اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو یا تو اسے خرید کر تیرا دین بچا لے، یا تو پھر تورات سے منہ پھیر لے، تو اپنے دین سے بھی نکل جا، دو میں سے ایک کرنا پڑے گا۔ تجھے قیمت دیکھنی نہیں ہے، تیرا مذہب دیکھنا ہے، یہ یہودی ہے اور تو بھی یہودی ہے، اور تجھ پر فرض ہے تورات کے حساب سے کہ فدیے میں یہودی قیدی کو چھڑا لینا تجھ پر فرض ہے۔ تو یہاں پر قیمت دیکھنا نہیں ہے بلکہ تیرے مذہب کو دیکھنا ہے، تو یا تو تورات کی مان یا تو تورات کا انکار کر دے۔ جب اس طریقے کی کڑک اور ٹھوس بات جب اس نے سنی تو اس نے کہا کیا تم عبداللہ بن سلام ہو؟ پہچان گیا کہ یہ ہمارے مذہب کا ہے، اسی لیے اتنی ٹھوس باتیں کر رہا ہے، اور ہمارے مذہب کا عالم ہے وہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ سمجھ گیا کہ اب میرا کچھ ہونے والا نہیں، تو اس نے 4000 لے آئے اور لا کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے 2000 لیے اور 2000 اس کو واپس کر دیے۔ تو مطلب یہ کہ ان کا یہ حال تھا، ان لوگوں کی خصلتیں، یعنی کچھ کو ماننا، کچھ کو نہیں ماننا، اور اس میں بھی پورے طور پر نہیں ماننا بلکہ اس میں بھی اپنا نفس کو داخل کرنا، جہاں جی چاہ رہا ہے وہاں ماننا، جہاں جی نہیں چاہ رہا وہاں نہیں ماننا، یعنی اس قسم کی ان کی حرکتیں ان کے ساتھ چلتی رہی۔ تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں فرما رہے ہیں کہ ان پر دنیاوی زندگی میں ذلت ہوگی اور آخرت میں ان کو سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان کے ہر عمل سے، کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ آیت صرف ان کی یہودیوں کے ہی لیے نہیں بلکہ یہ قرآن شریف میں اسی لیے نازل کی گئی ہیں رہتی دنیا تک کے رہنے والوں کو پڑھنے کے لیے، تاکہ اس قسم کی حرکتیں ہم میں دہرائی نہ جائیں۔
اس قسم کی حرکتیں ہم میں دہرائی نہ جائیں۔ تو اب حکومتیں کیا کر رہی ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں کیا کر رہی ہیں، مسلمانوں کے ملک کیا کر رہے ہیں، کس یہودی کے ساتھ مل رہے ہیں، کس مسلمان کو قتل کر رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو ہے ہمارے احاطے میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں ہم سے کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں اپنی نئی نسل کو کس سوچ کے ساتھ پروان چڑھانا ہے، یہ ہمیں دیکھیں گے۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے اپنے دامن کو ٹھیک کریں گے اور اپنے دامن کی حفاظت کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیاوی زندگی کے بدلے میں آخرت، یعنی اخروی زندگی کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو۔ فلا یخفف عنہم العذاب، تو اس کے بدلے میں انہیں ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ پاک کنکلوژن کے طور پر فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے یعنی اپنے دین کو بیچ دیا، دوسروں کی کافروں کی طرفداری کی، کچھ کو مانا کچھ کو چھوڑ دیا۔ اب صرف کافروں کا ساتھ دینے میں ہی نہیں، اب کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا صرف کافروں کا ساتھ دینے میں ہی نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں دین کو اپنانے کے معاملے میں بھی یہی باتیں ہیں۔ یہاں پر صرف بات کو قید نہیں کی گئی ہے، جملے کو قید نہیں کیا گیا کہ تمہارا یہ کسی کو دوسروں کے ساتھ مل کر قتل کرنا اور فدیہ دے کر چھڑانا، یہ کچھ کو ماننا ہے کچھ کو نہیں ماننا، اشارہ دے دیا گیا ہے جس طرح یہاں پر اس طریقے پر کر کے۔ مگر آیت کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر؟ تو کتاب کا بعض حصہ کوئی بھی حکم کو شامل کر سکتا ہے، ہمارے لباس کو شامل کر سکتا ہے، ہمارے رہن سہن کو شامل کر سکتا ہے، ہمارے اخلاق کو شامل کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے کو شامل کر سکتا ہے، کسی چیز کو بھی شامل کر سکتا ہے۔ اور وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہوئے بعض کو، یعنی بعض حصے کو، مطلب ساری باتیں آ گئی۔ یعنی ہم قرآن شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری کی دعوت دی گئی، ان کے طریقوں پر ہو بہو چلنے کی دعوت دی گئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کئی جگہ آیا۔ جہاں کہیں میں اللہ رب العالمین نے اپنے فرمانبرداری کی دعوت دی، فوراً ساتھ ہی ساتھ کہا کہ رسول کی فرمانبرداری بھی کرنا، یعنی اللہ کی فرمانبرداری رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر پوری نہیں ہو رہی۔ اور ہم نے سوچا کہ اللہ یہ تو سنت ہے، چلیں یہ تو سنت ہے، یعنی تھوڑا ٹون بھی ہلکا کر کے کہتے ہیں کہ ہاں یہ سنت ہے، تو نہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے جس کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے۔ سنت سے مراد یہ نہیں کہ وہ سیکنڈری پوزیشن پر آ رہی ہے، نہیں، بلکہ سنت کا مطلب طریقے کو کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ۔ آتا ہے نا قرآن شریف میں کہ سنت اللہ التی، تو یعنی اللہ کا یہ طریقہ، تو یہاں پر طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز جو دوسرے درجے پر آتی ہو اس کو سنت کہہ رہے، نہیں، ہم نے اس کا مفہوم غلط سمجھا ہے۔ تو ہاں، سنت میں اللہ کے نبی کے طریقوں میں کچھ ہے مینڈیٹری، یعنی کرنا ہی ہے، اس کی تاکید بیان کی گئی ہے، اس کی فرضیت کو بیان کی گئی ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، پکڑائے جائیں گے۔ اور کچھ ہیں جس میں چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر نہیں بھی کریں گے، اگر موقع نہیں ہے، کچھ بیماری ہے یا حالات سازگار نہیں ہیں یا کچھ اور پریشانی ہے، اس کی وجہ سے کچھ عذر ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہم نہیں کر سک رہے تو وہاں پر اجازت ہے نہ کرنے کی۔ جیسے کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، غیر مؤکدہ میں اجازت ہے مگر مؤکدہ میں اجازت نہیں ہے، ہر حال میں اس کو کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ جیسے ہم فرض نمازوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو رکھ کر ہمارے لیے تعلیم دے دی، اسی طریقے سے زندگی کے بھی ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، ہمارے آپس کے معاملات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری کمائی کی شکلوں میں اور کمائے ہوئے مال کے خرچ کرنے کی شکلوں میں، اس سب میں بھی اسی طریقے سے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف نمازی میں مؤکدہ غیر مؤکدہ ہے، نہیں، نماز تو ایک نمونہ ہے،
نماز تو ایک ہمارے سانچہ بنا کر دے دیا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسلام میں فرض کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سنت موقدہ کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں واجب کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں غیر موقدہ ہیں، کچھ ہوتی ہیں نوافل کے درجے پر رہتی ہیں۔ تو اسی سانچے پر اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو ڈھالنا ہے، ہماری 24 گھنٹے والی زندگی کو اسی سانچے میں ہمیں ڈھالنا ہے۔ نماز ایک نمونہ ہے، اسی لیے اس کو دن کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، 5 وقتوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ کوئی عبادت ہوتی خاص طور پر، خصوصی طور پر، اور عبادت کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہوتا نماز کا، تو پھر کسی بھی فارغ وقت میں اکٹھے کر دینے سے کام ہو جاتا، بات بن جاتی۔ کسی بھی ایک حصے میں زندگی، دن بھر کے کسی بھی ایک حصے میں جب فارغ ہو جائیں، یا تو جب تمہارے زندگی کے کام کاج شروع کرنے سے پہلے تم اس عبادت کو کر لو، یہاں پر اس کا اللہ کا حق ادا ہو گیا، اب تم آزاد ہو، اب تم اپنی زندگی جی سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، اس کو 5 حصوں میں اسی لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً ہماری یاد دہانی ہو کہ ہمیں 24 گھنٹے والی زندگی اسی سانچے پر گزارنی ہے۔ یہ ہمارے زندگی کے 24 گھنٹے کے نظام کو بنانے اور بٹھانے کے لیے یہ نماز عنایت کی گئی ہے، دن میں 5 دفعہ الگ الگ اوقات میں۔ اور اس پر اتنی سختی کی گئی اس سانچے کو قائم کرنے کے لیے کہ اگر وقت نکل جائے اور دوسرے وقت میں اگر نماز پڑھا جائے تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی، قضا کہلائے گی، اور قضا کہلانے کی وجہ سے، پڑھنے کے باوجود قضا ہونے کی وجہ سے، اپنے وقت پر نہ پڑھے جانے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہوگا۔ کب؟ صرف ادائیگی سے ہٹنے کی وجہ سے، قضا پڑھنے کے باوجود، یعنی اتنی سختی کی گئی اس میں کہ وقت کی پابندی میں اتنی سختی کی گئی۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سانچہ کتنا اہم ہے، اور اس سانچے پر ہمیں 24 گھنٹے والی زندگی کو ڈھالنا ہے کہ ہمیں یہی علم اسی لیے حاصل کرنا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی میں کون سی چیزیں فرض کے سانچے میں بیٹھتی ہیں، درجے پر آتی ہیں، کون سی نفل کے درجے پر آتی ہیں، کون سے واجب میں آتی ہیں، کون سی سنت موقدہ میں آتی ہیں، کون سی سنت غیر موقدہ میں آتی ہیں۔ اس کو جان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص کی نماز بن گئی اس کی پوری زندگی بن گئی، اس کے سارے اعمال بن گئے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جس شخص کی نماز بن گئی اس کے سارے اعمال بن گئے؟ مگر آج ہم نے اپنی زندگی کے شروع دن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، مگر آج ہماری زندگی کے اعمال بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ہماری دعائیں قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ چھوٹنے سے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے۔ جیسے آتے ہیں نا واقعہ، کئی واقعات آتے ہیں کہ صحابیات نے اور صحاباؤں نے کیسے کیسے کام بنا لیے۔ جب بحرین کا سفر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، صحابہ نکلے اللہ کے راستے میں بحرین کو فتح کرنے کے لیے، تو درمیان میں جو دریا پڑتی تھی ملک عرب اور بحرین کے درمیان، تو بحرین والوں نے ساری کشتیوں کو جلا دیا کہ یہ لوگ عرب آ نہ سکیں اور ہم سے لڑائی نہ کر سکیں۔ تو بحرین والوں نے جب کشتیوں کو جلا دیا تو سارے مسلمان صحابہ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ تو امیر لشکر نے فوراً 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم ہمارے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو 12 راستے پھٹ کر نکل چکے تھے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ضروری نہیں سمجھا کہ 12 راستے نکالے، بلکہ اس سے زیادہ یہ کیا کہ صحابہ اپنے گھوڑوں سمیت، گھوڑوں پر بیٹھے بٹھائے گھوڑوں سمیت دریا کو ایسے پار کیا جیسے ایک شاہی لشکر پار کر رہا ہو، ایک شاہی فوج نکل کر جا رہی ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس دریا کو تھم جانے کا حکم دیا۔ اگر کسی کا کوئی چیز گر جاتی، کوئی چیز پیالہ اور کسی کچھ گر جاتا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ چھن چھناؤ کی آواز آتی، یعنی پانی میں گرنے سے چھن چھناؤ کی آواز کہاں آتی ہے؟
مگر باقاعدہ اس میں چھنچھناوی کی آواز آتی اور ہم اس کو اٹھا لیتے. صحابہ فرماتے جب ہم نے دریا کو عبور کر کے دیکھا تو نہ ہمارے موزے بھیگے تھے نہ ہمارے گھوڑوں کے کھر بھیگے تھے. یعنی اللہ رب العالمین نے کائنات کی عادت کے خلاف اللہ رب العالمین نے مدد کو لا کر دکھایا. یہ نماز کا ان کے کمال تھا. اور آج ہماری نمازوں سے کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ نمازیں بنی ہی نہیں ہیں. نمازوں کو اللہ رب العالمین نے صرف ہمارے رکوع اور سجدے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ اس کے پیش نظر ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے دیا ہے. اگر اس سے ہماری زندگیوں پر محنت نہیں ہو رہی اس سانچے پر تو سمجھ لو کہ نماز ہماری ہو ہی نہیں رہی. نماز کو ہم نے جانا ہی نہیں پہچانا ہی نہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نماز پر محنت کی توفیق دے اور ہماری نمازوں میں جان پیدا کر دے کہ ہم نماز کو پہچاننے والے بن جائیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.